حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر راہ بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ہم وہاں گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم راستے میں ہی بیٹھنا پسند کرتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5648۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودیوں میں سے کچھ آدمیوں نے آ کر کہا، السلام علیک اے ابو القاسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا، بلکہ تم پر موت اور ذلت ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم بد زبان نہ بنو۔ تو انہوں نے کہا، کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے ان کے قول کو ان پر واپس نہیں کر دیا جو انہوں نے کہا؟ میں نے کہا، وعلیکم۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5658۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو ایک بادشاہ میرے قریب ہوتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6952۔